سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے شکنجا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس روز چودھری اختر کو اچانک اسلم کا فون آیا تھا اور ملاقات کے لیے اسی جگہ بلایا گیا جہاں وہ آخری ملاقات میں ملے تھے۔ چودھری اختر کی گھبراہٹ اب ختم ہو چکی تھی کیونکہ جو سانپ یہاں نکلنا تھا وہ نکل چکا تھا اور اب زندگی پھر معمول پر آ گئی تھی۔ اسے امید تھی کہ اب پہلی فرصت میں اسے گایتری کے پاس پہنچایا جائے گا۔ چودھری اختر اب پاسپورٹ کے ذریعے بھارت آنے جانے لگا تھا۔ اس نے 3 مختلف ناموں سے 3 مختلف پاسپورٹس بنوا رکھے تھے اور ان پر ہی بھارت کا سفر کیا کرتا تھا۔ اگلے روز طے شدہ پروگرام پر وہ انور کے پاس پہنچ گیا۔ آج وہ اپنے اصلی روپ میں اپنی کار لے کر آیا تھا۔ ویلڈن چودھری، ویلڈن یار، تم نے بڑا مارکا مارا ہے۔ تمہارے کام سے ایجنسی والے اتنے خوش ہوئے ہیں کہ انہوں نے فوراً تمہیں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ میرے خیال سے اس کی وجہ تمہاری گایتری ہی ہو سکتی ہے۔ وہ تو تمہارا فون نمبر لینے کی ضد کر رہی تھی لیکن تمہاری سیکیورٹی کے مد نظر اسے نمبر نہیں دیا گیا۔ اس نے چودھری اختر کو پھر چاروں شانے چت کر دیا۔ بس جی، مہربانی ہے ان کی، چودھری اختر نے بڑی کمینگی سے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ معلوم ہے تمہارے اس کارنامے کے لیے انعام کی کتنی رقم منظور ہوئی ہے؟ اس نے چودھری اختر کی طرف استفہامیہ انداز سے دیکھا۔ کتنی؟ بے اختیار چودھری کی رال ٹپکی۔ 1 لاکھ، اور وہ بھی تمہاری مرضی کی کرنسی میں، انور نے کہا، اور چودھری اختر کی آنکھوں میں بے غیرتی لالچ کی سرخی اور گہری ہونے لگی۔ رقم اس کی توقعات سے کہیں زیادہ تھی۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ مطلب کی بات پر آ گیا۔ چودھری صاحب، آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ حکم کرو بادشاہو، چودھری نے مرغے کی طرح گردن پھلا دی۔ تمہیں فی الوقت ایجنسی نے گایتری کے ساتھ لمبی رخصت پر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن تمہیں ہمارے لیے 2 پٹاخے تیار کرنے ہیں۔ یہ دونوں پٹاخے فارمولہ نمبر 8 والے ہیں۔ امید ہے تمہیں یاد ہوں گے کیونکہ تمہیں اس کی مکمل تربیت حاصل ہے۔ اس نے چودھری اختر کو شاہپور کے مرکز تقریب کاری میں حاصل کردہ تربیت کوڈ دہراتے ہوئے پوچھا۔ چودھری کو یہاں دھماکے کے ساتھ پھٹنے اور تباہی پھیلانے والے مقامی وسائل سے تیار کردہ ٹائم بم بنانے کی تربیت دی گئی تھی، جس کا متعدد مرتبہ اس سے عملی مظاہرہ بھی کروایا گیا تھا۔ بالکل یاد ہے، اس نے اعتماد سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہ دونوں پٹاخے کتنے دن میں تیار کر سکتے ہو؟ انور نے اگلا سوال کیا۔ 2 دن میں، چودھری نے سوچ کر جواب دیا۔ ویلڈن، شاباش۔ ٹھیک ہے، آج 13 تاریخ ہے۔ 16 تاریخ کو یعنی منگل کے روز ٹھیک 3 بجے تم اسی جگہ آؤ گے، یہی کپڑے پہن کر، اسی حلیے میں اور اس گاڑی پر جس سے تم آئے ہو۔ گاڑی بھی تم نے اسی جگہ پارک میں لگانی ہے۔ یہاں میرے بجائے ایک اور نوجوان تم سے ملاقات کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ملاقات کرنے والے کے کوڈ ورڈ اور جواب میں شناخت مکمل کرنے کے لیے چودھری اختر کی طرف دہرائے جانے والے کوڈ ورڈ اسے سمجھا دیے تھے۔ بے وقوف اور عقل کا اندھا چودھری اختر اس کے دام تصویر میں پھنس چکا تھا۔ انور نے راہ کی طرف سے تیار کردہ اسے پھنسانے کا سارا پلان قربانی کے اس گدھے تک پہنچا دیا تھا۔ اسے بسا اوقات حیرانی ہوتی تھی کہ اس کے افسران ایسا کیوں کرتے ہیں۔ کیا پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان میں دھماکے وہی کروا رہی ہیں؟ کیا اس طرح آبیل مجھے مار والی بات نہیں ہو رہی؟ لیکن جلد ہی اسے سمجھ آ گئی کہ گرم جنگ کی طرح سرد جنگ کے بھی اپنے اصول ہیں۔ شاید دشمن پر نفسیاتی برتری حاصل کرنے کے لیے، اپنی اہمیت جتانے کے لیے اور اسے احساس بے بسی دلانے کے لیے تباہی کے بعد اس تک یہ پیغام بھی پہنچایا جانا ضروری ہوتا تھا کہ اس کو زخم لگانے والے کون ہیں۔ اس طرح شاید دشمن کو اپنی زبان میں پسپائی اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی ہوگی۔ اسے سمجھایا جاتا ہوگا کہ اگر اس نے ہتھیار نہ ڈالے تو اس کے بے گناہ شہریوں کو اسی طرح اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ ایک دوسرے پر نفسیاتی برتری حاصل کرنے کے لیے یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں کیسے کیسے کھیل رچاتی تھیں، کیسے کیسے داؤ پیچ استعمال کرتی تھیں، اس کا مکمل ادراک تو کسی ایجنٹ کو عمر بھر نہیں ہو پاتا۔ لیکن جتنا کچھ انور نے جان لیا تھا وہی اسے خوفزدہ کرنے اور سر جھکا کر صرف اپنے آقاؤں کے احکامات کی تعمیل کرتے چلے جانے کی تلقین کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر راہ والے چاہتے تو چودھری اختر کو بہت آسانی سے موت کی نیند سلا سکتے تھے۔ ان کے پاس دنیا کے بہترین اور نایاب زہر موجود تھے۔ انور جیسے کسی بھی گدھے کے ذریعے وہ چودھری اختر کو ایسی موت سے دوچار کر سکتے تھے جس کا کوئی میڈیکل ثبوت بھی ساری زندگی نہ مل پاتا۔ عین ممکن تھا کہ وہ بعض ایجنٹوں کو اسی طرح اپنے راستے سے ہٹاتے ہوں۔
بھارتی اخبارات میں پراسرار اموات کی خبریں وہ پڑھتا رہتا تھا۔ انسانی ہلاکت کے یہ طریقے انہیں دوران تربیت بتائے جاتے تھے۔ اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ ایسی بیشتر اموات میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ہاتھ ہوتا ہوگا، لیکن اس کے پاس دوسرے لوگوں کی طرح اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ چودھری اختر کو اس نے گرم جوشی سے رخصت کرنے کے بعد بتایا تھا کہ ممکن ہے کبھی پھر زندگی کے کسی موڑ پر ان کی ملاقات ہو جائے، اور چودھری اختر اپنی آنکھوں سے گایتری کے ساتھ راتیں بسر کرنے، بھارت انٹیلیجنس راگ سے 1 لاکھ روپیہ انعام وصول کرنے کے سپنے سجائے قربانی کا بکرا بننے کے لیے اپنے ٹھکانے کی طرف واپس جا رہا تھا۔ اگلا سارا دن اس نے گھر پر گزارا۔ دھماکے کے بعد سے اس نے گھر سے نکلنا قریباً بند کر دیا تھا۔ صرف اقبال کے ساتھ وہ باہر جایا کرتا تھا۔ اس دوران اس نے اقبال سے اس کی نوکری کی ساری تفصیلات طلب کر لی تھی، اور یہ جان کر خوش ہوا تھا کہ اقبال جس فرم میں کام کرتا ہے وہ آرمی کو ادویات اور کیمیکلز سپلائی کرتی تھی۔ اقبال کی اس کمزوری کو وہ راہ میں اگلا درجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے حق میں کیش کروا سکتا تھا۔ اپنے خون سے غداری اور بے غیرتی میں وہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار تھا۔ یہ اس کے آقاؤں کی بڑی خوبی تھی۔ اپنے جس ایجنٹ کو وہ ضروری سمجھتے اسے آکٹوپس کی طرح ذہنی اور جسمانی طور پر جکڑ کر بے بس کر دیا کرتے تھے۔ انور کا تعلق چونکہ ایک مسلم گھرانے سے تھا، اس لیے انہوں نے بڑی محنت سے 1 سال اس پر کام کرنے کے بعد اسے پرلے درجے کا بے غیرت بنا دیا تھا۔ انہیں ان کے آباء و اجداد نے ارتھ شاستر اور منوجی سمراتی کی شکل میں جو ضابطۂ حیات دیا تھا، اس میں بہت کام کی باتیں کہی تھیں۔ ان باتوں کو ان لوگوں نے صدیوں سے حرز جان بنا رکھا تھا۔ زمانہ آسمان پر کمندیں پھینک رہا تھا، اور من حیث القوم وہ اس دوڑ میں شامل بھی تھے۔ جدید نظریات ان کی یونیورسٹیوں میں اس جدید انداز سے پڑھائے جاتے تھے جیسے ترقی یافتہ دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن وہ صدیوں سے اپنے اس صدری نسخے کو اپنی نوجوان نسل کو بھی منتقل کرتے چلے آ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کا ماڈرن ترین اور سیکولر نظریات رکھنے والا ہندو جواہر لال نہرو اس کی طرح کٹر کمیونسٹ ہونے کے باوجود بھی وہ ہندو ہی رہا۔ ارتھ شاستر اور منوجی سمراتی نے انہیں یہی بتایا تھا کہ کسی قوم کو ذہنی اور اخلاقی طور پر اپاہج بنانے کے لیے اس کے قتل عام کے بجائے اس کی غیرت کا جنازہ نکال دو، اور وہ بڑی کامیابی سے اس نسخے کو آزماتے آ رہے تھے۔ بھارت کی سپریم انٹیلیجنس ایجنسی را نے کسی مسلمان کو اپنے کسی آفس میں کبھی چپڑاسی کی نوکری بھی نہیں دی تھی، لیکن پاکستان میں تقریب کاری کے لیے وہ 90% مسلم گھرانوں کے نوجوانوں کو استعمال کرتے تھے۔ یہ الگ بات کہ ایک مرتبہ ان کے چنگل میں پھنسنے والا کوئی بھی نوجوان صرف نام نہاد مسلمان رہ جاتا ہے۔ وہ اسے مادیت پرستی کا ایسا چسکا لگاتے، شراب و شباب کا ایسا رسیہ کر دیتے تھے کہ پھر اس کے لیے دنیا کے تمام رشتے ثانوی اور اپنی ایجنسی سے وفاداری کا رشتہ اولین حیثیت حاصل کر جاتا تھا۔ ایسی ہی گھناؤنی سوچ نے انور کے ذہن میں بھی جنم لیا تھا۔ اس کا خالہ زاد اس کا بہنوئی بننے جا رہا تھا، جسے بہرحال دہلی آنا تھا۔ اگر وہ کسی طرح ایجنسی کے چنگل میں پھنس جاتا تو اسے مزید عیش و آرام اور دھن دولت کے ساتھ ایک مستقل سیف ہاؤس بھی میسر آ جاتا۔ یہ اس کی بغیرتی کی انتہا ضرور تھی، لیکن اس کی ایجنسی میں اس کی تربیت پر مقرر انسٹرکٹر ورما ملک کا اعزاز تھا۔ اس روز جب اقبال گھر لوٹا تو انور کی طرف سے واپسی کی خبر نے اسے پریشان ہی کر دیا۔ ارے میاں، کیوں گھبرا گئے؟ میں اکیلا جا رہا ہوں۔ کل گھر فون کیا تھا، ابا جان بتا رہے تھے کہ اور چھٹی منظور نہیں ہو رہی۔ بھائی ملازمت کا مسئلہ ہے، اب تمہارے ملک کی طرح تو ہے نہیں، وہاں تو سالے ہندو لڑکوں کو سرکاری نوکری قسمت سے ملتی ہے، مسلمانوں کی تو بات ہی نہ کرو۔ اب نوکری ملی بھی ہے تو اسے گنوانے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اماں اور سلمہ 15-20 روز کے بعد ہی جائیں گی، اور ہاں میاں، جتنی جلدی ممکن ہو تم اپنی امانت لے جانا، تاکہ ہمارا بھی آنا جانا اسی بہانے سے مستقل ہو جائے، اس نے اقبال سے کہا۔ اور اقبال نے ایک طرح سے تو دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ جب سے انور گھر پر رہنے لگا تھا اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ اسے انور کی کریت کریت کر باتیں پوچھنے کی عادت نے بڑا پریشان کر دیا تھا۔ اب اس کی نوکری ہی لے لو۔ اس نے انور کو کیا بتا دیا کہ اس کی فرم پاکستانی فوج کو کیمیکلز اور ادویات سپلائی کرتی ہے۔ کیا سپلائی کرتی ہے، کس شہر میں کرتی ہے، یہاں کیمیکلز کے کیا ریٹس ہیں، کون سی دوا کا کیا ریٹ ہے، کس کمپنی کی کون سی دوائی جاتی ہے۔ اسے ان عجیب و غریب سوالات سے الجھن ہونے لگتی تھی۔ شکر تھا اللہ کا کہ اب وہ 15-20 روز اپنی منگیتر کے ساتھ اپنی مرضی سے گزار سکے گا، اکیلے گھوم پھر سکے گا، اور اس کی روانگی کے 1-2 ماہ بعد آسانی سے دہلی جا کر سلمہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر ہی لے آئے گا۔ پھر اسے کس کی پرواہ تھی؟
انور کی والدہ کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بھی یہیں رہے، لیکن اس بات کا انہیں علم تھا کہ بھارت میں سرکاری نوکری اول تو قسمت سے ملتی تھی، اور مل جائے تو اسے چھوڑنا معاشی خودکشی کے مترادف ہی سمجھا جاتا تھا۔ سو وہ بھی خاموش رہیں۔ البتہ انہوں نے انور کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا تھا۔ اب تک دونوں بہنیں مل کر جو سامان جمع کر رہی تھی وہ اسے سونپ دیا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں وہ دونوں طرف سے سامان آسانی سے لے جا سکتا تھا۔ ان بیچاروں کو تو ڈھنگ سے رشوت بھی نہیں دینی آتی تھی۔ اسی روز گھر میں سامان کی پیکنگ شروع ہو گئی، کیونکہ اگلے روز بعد از دوپہر ٹرین چلتی تھی۔ اقبال کے ساتھ جا کر وہ بازار سے کچھ اور سودا سلف لے آیا تھا، اور اپنی واقفیت کے سہارے اقبال نے اسے اگلے روز ٹرین میں ایک سیٹ لے دی تھی۔ دونوں شام دیر گئے گھر لوٹے تھے۔ اس درمیان اس کا سامان پیک ہو چکا تھا اور انور کھانا کھا کر لمبی تان کر سویا۔ وہ مطمئن تھا کہ خطرے کی حدود سے نکل رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ کسی مرحلے پر وہ اپنے قانونی کور کے باوجود مشتبہ جان کر گرفتار کر لیا جاتا۔ اسے خوشی تھی کہ اس کے مالکان اس کے ایک ہی کارنامے سے اتنے زیادہ مطمئن ہو گئے تھے۔ دوسرے روز وہ صبح صبح ہی تیار ہو گیا۔ وہ تو بضد تھا کہ اکیلا ہی اسٹیشن تک جائے گا اور وہاں سے خود ہی چلا بھی جائے گا، لیکن اقبال کے اصرار کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اقبال نے آج دفتر سے چھٹی کی تھی اور اپنے سالے صاحب کو خصوصی پروٹوکول دلوانے کے لیے دوبارہ اپنے پرانے رابطے کو استعمال کر کے انور کے لیے کسٹمز پر سہولت بھی حاصل کر لی تھی۔ اس سے بڑی عیاشی یہاں اور کوئی نہیں تھی، ورنہ تو بیچارے عام مسافروں کو بھی دونوں طرف کسٹم والے درگت بنائے رکھتے تھے اور ان کے سامان سے زیادہ ان سے زبردستی رشوت ہتھیا لیتے تھے۔ ریلوے اسٹیشن کے مخصوص پلیٹ فارم پر وہ ایک دوسرے کو خدا حافظ کر کے الگ ہو گئے تھے۔ اقبال نے پلیٹ فارم کے باہر ہی اس کی ملاقات شاہ صاحب سے کروا دی تھی، جنہوں نے اسے گاڑی میں اچھی سیٹ دلانے سے لے کر امیگریشن اور کسٹم کے تمام مراحل طے کروانے تھے۔ انور کی خواہش تو نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی جھنجھٹ میں پڑے بغیر اپنا کام نکالنا چاہتا تھا، لیکن بادل نخواستہ اسے اس مدد کا شکریہ ادا کرنا پڑا۔ شاہ صاحب کا تعلق یہاں نگرانی کرنے والے درجنوں محکموں کے اہلکاروں میں سے کسی ایک محکمے سے تھا۔ انہوں نے امیگریشن کروانے کے بعد اسے بتایا تھا کہ گاڑی 3 گھنٹے لیٹ ہے اور وہ اطمینان سے بیٹھا رہے۔ شاہ صاحب نے اپنا دفتر دکھا دیا تھا کہ وہ جب چاہے ان سے وہاں مل لے۔ یہ دفتر بھی پلیٹ فارم پر بنے ایک کمرے میں تھا۔ اس نے اپنا سامان شاہ صاحب کے دفتر میں رکھا اور خود گھومتا ہوا پلیٹ فارم کے دوسرے کونے تک چلا گیا، جہاں ٹیلی فون بوتھ موجود تھے۔ اب اسے آخری کام کرنا تھا، جس کے بعد اسے فراغت ہی فراغت تھی۔ میجر صاحب کو فون کی اطلاع ملی تو دوسری طرف سے کسی نے میجر خان کہہ دیا۔ خان نام کے 3-4 میجر ان کے ساتھ ہی رہے تھے۔ یہ کون سا خان آ گیا، انہوں نے سوچا، پھر فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے بڑے احترام سے سلام کرنے کے بعد فون کرنے والے نے اپنا تعارف رحیم خان کے نام سے کرواتے ہوئے اپنی غلط شناخت بتانے پر معذرت کی اور کہا کہ وہ اسے ایک اہم ترین اطلاع دینے جا رہا ہے، جس سے اس کی کایا پلٹ سکتی ہے اور توقع سے زیادہ کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ تمہیں یہ نمبر کہاں سے ملا؟ میجر خان نے قدرے درستگی سے پوچھا۔ دیکھیے میجر صاحب، میں آئی بی والوں کے نمبر بھی ملا سکتا ہوں، ایف آئی اے والوں کے بھی اور دوسرے دوستوں کے بھی۔ آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ مجھے امید ہے آپ ایماندار لوگ ہیں۔ آم کھائیے، گٹھلیاں نہ گنیے۔ جتنی دیر فون ٹریس کرنے میں لگتی ہے میں اتنی لمبی بات نہیں کروں گا، اور 2 منٹ کے بعد فون بھی بند کر دوں گا۔ دوسری طرف بات کرنے والا بڑا ہوشیار دکھائی دے رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میجر خان نے اس کی بات سنجیدگی سے سننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ فی الوقت یہ سنہری موقع گنوانے کے چکر میں نہیں تھا۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ میجر خان نے کاپی پینسل لی۔ دوسری طرف سے فون کرنے والے انور نے اسے بتایا کہ آج 3 بجے سے سپہر کس جگہ کس نمبر کی کار میں کس طرح کے کپڑے پہن کر ایک تقریب کار جس نے شرکت ہسپتال میں بم دھماکہ کیا تھا وہ آ رہا ہے، جس کے پاس تباہ کن بم ہوں گے جو اس نے شام کو ایک اور جگہ استعمال کرنے ہیں۔ میجر خان کا ہاتھ اور دماغ ایک ہی رفتار سے چل رہے تھے۔ جیسے ہی پیغام مکمل ہوا دوسری طرف سے اسے پوچھا گیا، آپ نے نوٹ کر لیا؟ لیکن میجر خان نے چاہا کہ اس کو مزید کرے دے، لیکن دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی گئی۔ میجر صاحب، میں نے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن کے چکر میں نہ پڑیں۔ خدا کے لیے اس سنہری موقع کو ضائع نہ کریں۔ جب آپ کو کامیابی مل جائے تو ہمیں بھی یاد رکھیں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات کروں گا، اسے ہماری دوستی کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لیجئے۔ اتنا کہہ کر انور نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میجر خان نے فون کی طرف بے یقینی سے دیکھا، پھر اسے کریڈل پر رکھ دیا۔ میجر افراسیاب خان کا تعلق ISI سے تھا اور وہ چند روز پہلے ہی ڈیپوٹیشن پر یہاں آیا تھا۔ گو کہ اس کا نمبر پرائیویٹ ہونے کے سبب کوئی ایسی راز کی بات نہیں تھی۔
عین ممکن تھا کہ اس سے پہلے والے کسی میجر صاحب کے سورس نے فون کیا ہو، لیکن وہ اس اطلاع پر چکرا کر رہ گیا تھا۔ اتنی مکمل اور اہم اطلاع جرم میں کوئی شریک ملزم ہی دے سکتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے متعلقہ تقریب کار کو تیار کر کے پھر میجر خان کو فون کیا ہو۔ کیا اسے اعلیٰ کمان کو اعتماد میں لینا چاہیے؟ اس سوال نے میجر خان کو مزید پریشان کر دیا۔ عین ممکن ہے یہ مذاق ہی نہ ہو اور سبکی اٹھانا پڑے، لیکن یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ سچ ہو۔ دونوں میں سے وہ کسی امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اگلے چند منٹ میں ہی فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ 2 بجنے والے تھے اور 3 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ میجر خان کو اپنے زور بازو پر اعتماد تھا۔ اس نے زندگی میں بڑے بڑے چیلنج قبول کیے اور سرخروئی حاصل کی تھی۔ آج بھی اس نے یہ چیلنج خود ہی قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اپنے 2 سویلین ماتحت طلب کر لیے تھے۔ اس نے دونوں کو خاص بریفنگ نہیں دی تھی، صرف انسپیکٹر ملک کی ڈیوٹی کار پارکنگ میں لگا کر اس سے متعلقہ کار کا نمبر اور رنگ بتا کر کار کی آمد پر اطلاع کرنے کا کہا تھا۔ تینوں واکی ٹاکی استعمال کر رہے تھے۔ اپنے دوسرے ماتحت انسپیکٹر رشید کو اس نے کور دینے کے لیے کہا تھا اور خود میدان عمل میں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کسی کو کچھ بتائے بغیر وہ اپنے دونوں ماتحتوں کے ساتھ جیپ میں اس تفریح گاہ کی طرف چل دیا۔ گاڑی اس نے جان بوجھ کر یہاں سے کچھ دور ہی پارک کر دی تھی اور اب وہ اپنے دونوں ماتحتوں کے ساتھ پیدل اس طرف آ رہا تھا۔ تینوں نے پہلے ایک ایک کر کے آنے جانے والے راستوں کا جائزہ لے لیا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد ہی اس نے دونوں کو بریف کیا تھا کہ انہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہے۔ اس نے اب تک رازداری سے کام لیا تھا۔ انسپیکٹر رشید کو اس نے کار پارکنگ پر چھوڑ دیا اور دونوں اس مخصوص مقام کی طرف بڑھ گئے جہاں اس تقریب کار نے آنا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے چند قدم کے فاصلے پر اور خاصے کیموفلاج ہو کر بیٹھے تھے۔ 3 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے تھے اور میجر خان کو یقین ہو چلا تھا کہ واقعی کسی نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور اگر وہ اعلیٰ کمانڈ کو بھی اعتماد میں لے لیتا تو اچھا خاصا مذاق بن کر رہ جاتا۔ مایوس ہو کر وہ واپسی کے ارادے کے لیے کمر باندھ ہی رہا تھا جب واکی ٹاکی میں زندگی پیدا ہو گئی۔ سر، اس نمبر اور رنگ کی گاڑی پارک ہو رہی ہے۔ انسپیکٹر رشید کے پیغام نے اس کے رگو پے میں بجلیاں دوڑا دی۔ اوکے، آؤٹ۔ اس نے صرف 3 الفاظ کہہ کر انسپیکٹر ملک کی طرف دیکھا اور اسے انگوٹھے کے مخصوص اشارے سے خبردار کیا۔ ہدایت کے مطابق انسپیکٹر ملک اس طرح گیٹ کی طرف جا رہا تھا کہ وہاں سے اندر آنے والے کو دکھائی نہ دے۔ گرمیوں کی وجہ سے یہاں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ کالجوں سے بھاگ کر آئی کچھ لڑکیاں اور لڑکے بھی کونے خدروں میں براجمان تھے۔ گاڑی پر نظر رکھو اینڈ بی اسمارٹ۔ اس نے انسپیکٹر رشید کو ہدایت جاری کی اور خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا اطلاع دینے والے کی بتائی ہوئی جگہ سے چند گز کے فاصلے پر موجود ایک بڑے درخت کے تنے کے پیچھے اس طرح چھپ کر کھڑا ہو گیا کہ سامنے سے آنے والے کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ میجر خان کی نظر مین گیٹ سے اس طرف آنے والوں پر جمی تھی۔ جلد ہی اسے اپنا ٹارگٹ دکھائی دے گیا۔ اس نے بالکل اسی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو فون کرنے والے نے بتائے تھے۔ انسپیکٹر ملک بڑی ہوشیاری سے 10-12 قدموں کا فاصلہ رکھ کر اس طرح اس کا تعاقب کر رہا تھا کہ وقت آنے پر اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے۔ آنے والے کے دونوں ہاتھ خالی تھے اور اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اگر اب تک کی ساری اطلاعات صحیح تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے بم اپنی گاڑی ہی میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ شاید جلدی میں تھا۔ 3 بجنے میں 2-3 منٹ ہی باقی تھے اور وہ اب تک 2-3 مرتبہ اپنی گاڑی کی طرف دیکھ چکا تھا۔ ٹھیک 3 بجے ان کا ٹارگٹ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ میجر خان کو اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے بعد شاید اس پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ خان اور ملک بڑی مستعدی سے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ ملک نے اب کوئی بھی قدم سگنل موصول ہونے پر ہی اٹھانا تھا۔ خان اس کے کسی ساتھی کی آمد کا منتظر تھا، لیکن کوئی اس سے ملنے نہ آیا۔ آنے والے تقریب کار نے پہلے تو 5 منٹ بے چینی سے ادھر ادھر تانک جھانک کر کے گزارے اور اب وہ واقعی گھبرا گیا تھا۔ یوں بھی اسے اپنی تربیت کے مطابق اس سے زیادہ اپنے ساتھی کا انتظار نہیں کرنا تھا۔ طے شدہ وقت سے 5 منٹ گزر جانے کا مطلب تھا کہ اس کا دوسرا ساتھی گرفتار ہو چکا ہے اور اب اسے فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہی سوچ کر چودھری اختر پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اس نے یہی رائے قائم کی تھی کہ شاید اس کا ہینڈلر اسلم گرفتار ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی چونکنے والا نہیں تھا۔ اب تک ان دونوں کے درمیان جتنی بھی میٹنگز ہوئی تھیں ان سب میں اسلم نے حیرت انگیز طور پر وقت کی پابندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ٹریپ اس کے ذہن نے رہنمائی کی اور چودھری اختر بے چینی سے واپس مڑا تاکہ جلد از جلد یہاں سے نکل جائے۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھما کر اندازہ کر لیا تھا کہ اگر اسلم گرفتار بھی ہو گیا ہے تو اس نے ابھی شاید چودھری اختر کا نام نہیں لیا، کیونکہ یہاں کوئی خاص ہلچل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔
وہ جرائم کی دنیا کا آدمی تھا اور جانتا تھا کہ اس جیسے تخریب کار کے استقبال کے لیے کیا کیا بندوبست نہیں ہوا ہوگا۔ کار پارکنگ کرنے کے بعد سے اب تک وہ بڑی ہوشیاری سے گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہوا آیا تھا۔ بظاہر اسے کچھ غیر معمولی نظر نہیں آیا تھا۔ جہاں تک اسلم کا تعلق تھا، وہ پہلے بھی اچانک ہی اس کے سر پر نازل ہوا کرتا تھا اور اب بھی وہ اس سے اسی طرح ملاقات کی امید کر رہا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ چودھری اختر گھبرایا ضرور تھا لیکن بوکھلایا نہیں تھا۔ اس نے بظاہر نارمل آدمیوں کی طرح وہ جگہ چھوڑی۔ جیسے ہی وہ واپسی کے لیے گھوما، میجر خان نے واکی ٹاکی پر بٹن دبا کر انسپکٹر ملک کو ہوشیار کیا۔ واکی ٹاکی کا سرخ بٹن جلتے ہی انسپکٹر ملک نے پستول فائر پوزیشن میں کر لیا تھا۔ میجر خان تیار تھا۔ چودھری اختر نے اس کے سامنے سے گزر کر گیٹ کی طرف جانا تھا۔ جیسے ہی اس کی پشت خان کی طرف ہوئی، بجلی کی سی پھرتی سے وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور ایک ہی جست میں اس نے اختر کو دبوچ لیا۔ خبردار، خبردار، اپنی جگہ سے نہ ہلنا ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس نے زمین پر گرے اختر کی چھاتی پر بیٹھ کر اس کی طرف پستول تان لیا۔ اسی اثنا میں ملک بھی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ حواس باختہ چودھری اختر کو میجر خان نے جھٹکا دے کر اس کا منہ زمین کی طرف کیا اور اپنی پتلون کی جیب سے احتیاطاً روانگی کے وقت رکھی کمانڈوز والی مخصوص باریک اور مضبوط رسی نکال لی۔ انسپکٹر ملک اس کے سر پر پستول تانے کھڑا تھا۔ میجر خان نے اس کے دونوں بازو مروڑ کر پشت کی طرف کیے اور انہیں چند سیکنڈ کے اندر باندھ کر اسے بے بس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے چودھری اختر کی ٹانگ سے بندھا پستول اس کے بدن سے الگ کر کے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس کے اشارے پر انسپکٹر ملک نے چودھری اختر کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ چودھری اختر، جس کی زبان اس اچانک آنے والی بپتا سے قریباً گنگ ہو گئی تھی، اس نے سنبھل کر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ انسپکٹر ملک نے رسید کیا۔ خبردار، اگر زبان سے ایک لفظ بھی نکالا، چپ چاپ چلتے جاؤ، چپ چاپ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اختر کو زوردار جھٹکا دیا اور زمین بوس ہونے سے پہلے پھر پکڑ کر سیدھا کر دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے بندھے تھے۔ انسپکٹر ملک اسے کالر سے کھینچتا ہوا پارکنگ کی طرف لے جا رہا تھا۔ خوف اور صدمے سے بے حال چودھری اختر ڈگمگاتا ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ عین ان لمحات میں جب چودھری اختر، جو گایتری اور لاکھ روپے کے خواب آنکھوں میں سجائے یہاں آیا تھا، خوفزدہ اور بوکھلائے ہوئے بھیڑیے کی طرح زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ انور کی ٹرین نے وسل دے کر رینگنا شروع کر دیا تھا اور چودھری اختر کے پارکنگ پہنچنے تک ٹرین اپنی رفتار پکڑ چکی تھی۔ اب وہ محفوظ تھا، بالکل محفوظ۔ اگلے آدھ گھنٹے کے بعد وہ بھارتی سرحد میں داخل ہو گیا۔ واکی ٹاکی پر ہی اپنی کامیابی کے نشے سے سرشار میجر خان نے انسپکٹر رشید کو جیپ وہاں لانے کا حکم دیا تھا اور جیپ کے وائرلیس سے متعلقہ مدد مانگ لینے کو کہہ دیا تھا۔ ان کی پارکنگ میں پہنچنے تک انسپکٹر رشید جیپ سمیت وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنے ایمرجنسی نمبر پر لوکیشن بتا کر متعلقہ مدد طلب کر لی تھی۔ باغ میں موجود لوگوں کو ابھی تک علم ہی نہیں ہو پایا تھا کہ یہاں کیا حادثہ ہو گیا ہے۔ جب وہ اختر کو گھسیٹتے ہوئے کار تک لائے تو ایک کونے میں چھاؤں میں بیٹھے پارکنگ کے ٹھیکیدار نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا اور آگے بڑھا۔ وہ چودھری اختر سے زیادہ خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا، کیا ہوا؟ اس نے گھبراہٹ میں دریافت کیا۔ چپ، جا آرام سے بیٹھا رہے، خبردار اگر کچھ بولا تو۔ ملک نے اسے ڈانٹ کر واپس بھیج دیا۔ یوں بھی دونوں کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر وہ سہم سا گیا تھا۔ اختر کی جیب سے چابی نکال کر میجر خان نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا اور چند منٹ ہی میں اس کی تلاشی کر لی۔ ڈگی میں ایک بیگ موجود تھا جس میں 2 تیار شدہ پٹاخے رکھے تھے۔ میجر خان نے اندازہ کر لیا کہ وہ ابھی ایکٹیو نہیں تھے کیونکہ دونوں پر نصب گھڑیاں بند تھیں۔ گاڑی لے آنا، اس نے انسپکٹر رشید سے کہا اور چابی اس کی طرف بڑھا دی، جس کے ساتھ ہی اس کے اشارے سے انسپکٹر رشید نے اپنے سر پر رکھا بڑا سا رومال پکڑا اور چودھری اختر کی آنکھیں بند کر دیں۔ میجر خان نے دھکا دے کر اسے جیپ میں پھینکا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر اس کے سر سے پستول کی نالی لگا کر بیٹھ گیا۔ رشید نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، جیپ میں موجود وائرلیس پر اپنے آفس کو پیغام دیا اور میجر صاحب کے بتائے ہوئے سیف ہاؤس کی طرف جیپ اڑا دی۔ جب تک وہ سیف ہاؤس میں چودھری اختر کو لے کر پہنچے، انسپکٹر ملک کے لیے مدد پہنچ گئی تھی۔ دونوں بم آنے والوں نے چیک کیے تھے اور انہیں محفوظ قرار دیا تھا۔ آنے والے سفید پوشوں نے اس کی کار کو ایک خاص ڈیٹیکٹر سے چیک کیا اور اب وہ ٹھیکیدار کی طرف جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں ٹھیکیدار کی زمانہ ساز نظروں نے انہیں پہچان لیا تھا اور اب وہ مطمئن ہوا بیٹھا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ شاید اس اغوا کا وہ واحد عینی شاہد ہے۔ ہم پولیس والے ہیں ٹھیکیدار صاحب، کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کرنا، یہ ملکی مفاد کا مسئلہ ہے۔ اپنی زبان بند رکھنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔
ایک سفید پوش صوبیدار نے، جس کی مونچھیں اس کے گالوں پر پھیلی ہوئی تھی، ٹھیکیدار سے کہا، سر آپ مطمئن رہیں، ذکر نہیں ہوگا، جناب بیٹھیں، کوئی چائے پانی؟ ٹھیکیدار نے جو قدرے سنبھل چکا تھا کہا، نہیں شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ جس طرح آندھی اور طوفان کی رفتار سے آئے تھے اسی طرح واپس لوٹ گئے۔ کار میں انسپکٹر ملک کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بیٹھ گیا تھا اور وہ لوگ گاڑی چلا کر اسی سیف ہاؤس پر لے آئے جہاں اختر کو رکھا ہوا تھا۔ گرفتاری، پولیس، تفتیش، عدالتیں، جیل، چودھری اختر کے لیے ان میں سے کوئی بھی نئی چیز نہیں تھی۔ اس کی آدھی زندگی انہی چکروں میں گزر گئی تھی، لیکن آج پہلی مرتبہ وہ بری طرح ڈگمگا گیا تھا۔ اس نے یہ اندازہ تو کر ہی لیا تھا کہ ضرور اسلم گرفتار ہو چکا ہوگا، تبھی تو وہ پکڑا گیا ہے، ورنہ اس پر تو شک کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ گزشتہ 5 سال سے وہ بڑی خفیہ اور بظاہر شریفانہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس نے اپنے گاؤں سے تقریباً ناطا توڑ لیا تھا، اور سوائے اس کے چند عزیزوں کے اور کسی کو اس کے ٹھکانے کا بھی علم نہیں تھا۔ وہ اب سرحد بھی اپنے پیدائشی گاؤں سے نہیں، کسی اور جگہ سے عبور کرتا تھا۔ 5 سال سے جب اس کا تعارف بھارتی انٹیلیجنس سے ہوا تھا، وہ موجیں کر رہا تھا۔ اندرون ملک اس نے ہیروئن کا کام شروع کر رکھا تھا، اور ہیروئن کا ایک آدھ چکر مہینے میں وہ سرحد کے پار بھی لگا لیا کرتا تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس کے تحفظ نے اسے دنوں میں کروڑ پتی بنا دیا تھا۔ اب اس کی ذاتی بسیں چل رہی تھیں جو اس نے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کو دی ہوئی تھی۔ ان دنوں وہ ملک کے دارالخلافہ میں اپنا گھر خرید کر وہاں رہنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ بہت عرصے بعد اس کی دلی ہوس پوری ہوئی تھی۔ اسے گایتری جیسی خوبصورت لڑکی انعام میں ملی تھی، اور لاکھوں روپے الگ ملنے والے تھے کہ اچانک یہ بپتا آن پڑی۔ آخر اسلم پکڑا کیسے گیا؟ وہ تو بڑا چالاک اور ہوشیار تھا۔ ملاقات پر وہ آخری لمحات میں سامنے آتا تھا۔ ایسا محتاط بندہ کیسے ان کے قابو میں آ گیا؟ اور اتنا کمزور نکلا کہ اس نے چودھری اختر کو بھی پھنسا دیا۔ وہ بڑی الجھن محسوس کر رہا تھا۔ دونوں ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، اور چشم تصور میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جس شخص نے اسے قابو کیا تھا اور اب پستول تانے اس کے سر پر بیٹھا تھا، اگر وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی کرتا تو ممکن ہے پستول والا گولی اس کے سر سے پار کر دیتا۔ جیپ نے کتنا سفر کیا، کس راستے سے گئی اور یہاں تک کیسے پہنچی، اسے کچھ علم نہ ہو سکا۔ ایک جگہ جب جیپ رکی تو 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے جھٹکے سے نیچے اتارا، پھر کوئی اس کے بازو سے اسے پکڑ کر تیز تیز چلاتا سیڑھیوں تک لایا، جس کے بعد اسے 2-3 سیڑھیاں چڑھنی اترنی پڑی، اور بالآخر اس کی آنکھوں سے پٹی اور دونوں ہاتھ کھول دیے گئے۔ چودھری اختر کی آنکھیں جب کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی زمین دوز قید خانے میں بند ہے۔ اس کے سامنے 3-4 لمبے تڑنگے اور کثرتی بدن کے جوان کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈھنگ سے ان کی شکلیں ہی دیکھ پاتا، اچانک ایک کمبل اس کے سر پر آ گرا، اور اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کا کچھ اندازہ کر پائے، اچانک اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کے جسم پر لاٹھیاں ایسے برس رہی تھیں جیسے گاؤں میں لوگ گیہوں کی فصل کو پودے سے الگ کرنے کے لیے زمین پر پٹخایا کرتے ہیں۔ مارنے والے شاید تربیت یافتہ تھے، کیونکہ وہ اسے وحشیوں کی طرح پیٹ رہے تھے، لیکن کیا مجال جو اس کی کوئی ہڈی بھی ٹوٹی ہو یا اس کے سر پر چوٹ آئی ہو۔ چودھری اختر کو یوں لگا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا اور وہ مر جائے گا، کیونکہ اس کے جسم پر لاٹھیاں برس رہی تھیں اور وہ خود کمبل میں قید تھا۔ اسے اپنا سانس رکنے کا احساس ہوا، لیکن اس کا سانس رکا نہیں۔ 3-4 منٹ کی مار نے اس کے جسم کے سارے جوڑ ہلا دیے تھے، اور مسلسل چیخنے چلانے سے اس کے پھیپڑوں نے جیسے اب اس کی بات ہی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے زندگی میں پولیس کی بڑی بڑی مار کھائی تھی، لیکن یہاں پہلے ہی حملے نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ بے ہوش چودھری اختر کو ان لوگوں نے ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھایا اور ایک کوٹڑی میں لا کر پھینک دیا۔ اسے سب سے پہلے اس کوٹڑی میں ہوش آیا تھا جس میں ہوا آنے کا راستہ صرف لوہے کی وہ 4 سلاخیں تھیں جو اس میں نصب دروازے میں لگی تھی۔ چودھری اختر ہوش میں آنے کے بعد بھی جان بوجھ کر لیٹا رہا۔ وہ اس طرح خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے جسم کا بند درد کر رہا تھا، اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کی ساری ہڈیاں تڑک گئی ہوں۔ ٹوٹنے کا اندازہ وہ اس سے نہیں لگا رہا تھا کہ وہ ہل جل سکتا تھا، بس انہوں نے شاید اس کے جسم میں اتنی ہی سکت باقی چھوڑی تھی۔ اٹھ ہوئے، اچانک ہی اس کے سر پر قیامت ٹوٹی۔ چودھری اختر نے لوہے کی سلاخوں والے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں موت کے فرشتے کی شکل میں ایک لمبا تڑنگا نوجوان کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ چودھری اختر سہم کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ کھڑا ہو جا، اگلا حکم ملا۔ چودھری اختر نے سہم کر اٹھنے کی کوشش کی تو سارے بدن کی ہڈیاں احتجاج کرنے لگیں۔ وہ جان بوجھ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔
مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اس نے حکم دینے والے سے کہا۔ اچھا، تجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا؟ ابھی لے بیٹا، کھڑا ہونا تو کیا، تو بھاگے گا، ایسے بھاگے گا جیسے ایتھلیٹ بھاگا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور چودھری اختر سمجھ گیا کہ اس پر نئی مصیبت آنے والی ہے۔ وہ خوف زدہ ہو کر چلایا، ٹھہرو ٹھہرو، رک جاؤ، کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واقعی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جسم کا رواں رواں درد کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہوا نا کھڑا؟ میں نے سوچا تھا تیرے لیے اسٹریچر لے آؤں، اس نے اختر کو موٹی سی گالی دے کر کہا۔ خبردار اگر بیٹھنے کی کوشش کی، کھڑے رہنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری طرف چلا گیا۔ سامنے کا منظر ایک حد تک ہی اسے دکھائی دے سکتا تھا۔ چودھری اختر نے اسے دائیں طرف گھومتے دیکھا اور بیٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی ہمت نہ پڑی۔ اس نے سوچا اگر وہ بیٹھ گیا تو کہیں دوبارہ وہی کمبل پریڈ نہ شروع ہو جائے، اور عین ممکن ہے کہ اس کی نگرانی بھی ہو رہی ہو۔ البتہ اس نے دیوار سے ٹیک ضرور لگا لی تھی۔ پھر ایک قدم اٹھا کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ چل بھی سکتا ہے یا نہیں۔ چودھری اختر کو ایک طرح سے خوشی تو ہوئی کہ اس کے قدموں نے دماغ کے احکامات مانے ہیں، لیکن 2-3 قدم ہی اٹھانے سے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جیسے جیسے وہ حرکت کرتا تھا، اس کے بدن سے درد کی ٹیسیں اٹھ اٹھ کر اس حرکت کے خلاف احتجاج کرتی تھیں۔ اچانک اسے راہداری سے کچھ قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک مرتبہ پھر اسے اپنے بدن سے جان نکلنے کا احساس ہوا۔ ظاہر ہے ان کی آمد کوئی اچھا شگون تو نہیں تھا۔ آنے والوں کی تعداد 3 تھی، اور وہ شکل سے ہی موت کے فرشتے نظر آ رہے تھے۔ وہ اختر کو یوں گھور رہے تھے جیسے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کھا جانے والے ہوں۔ ان میں سے ایک نے اس کی کوٹڑی کا باہر سے دروازہ کھولا اور دوسرے نے اندر آ کر اس کو دونوں بازوؤں سے قابو کر لیا، جبکہ تیسرے نے اس کے سر پر ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی ٹوپی ڈال دی۔ اس سیاہ رنگ کی لمبی سی ٹوپی نے اس کا سارا منہ ڈھانپ دیا تھا اور اسے اپنے اندھے ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ ایسی ٹوپی عموماً سزائے موت پانے والوں کے سر پر ڈالی جاتی ہے، جس کے بعد ان کے گلے میں رسا ڈال کر پھندا لگایا جاتا ہے۔ کیا اس کے گلے میں بھی اب پھندا لگا کر اسے پھانسی پر لٹکایا جائے گا؟ اس تصور نے اس کے سارے بدن میں سنسنی اور خوف کی لہر دوڑا دی تھی، اور موت کا خوف اب اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ چلو، اس کا ہاتھ پکڑ کر کسی نے جھٹکا دیا۔ اختر سحر زدہ معمول کی طرح چلنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہی اختر بدماش ہے جو پولیس کی بڑی سے بڑی تفتیش کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا، جس نے ایسے درجنوں ریمانڈ کاٹے تھے، لیکن نہ جانے کیوں یہاں آنے کے بعد سے اس کے دل و دماغ پر ایک خوف سا مسلط ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اسے قریباً گھسیٹتے ہوئے 2-3 منٹ تک چکر دلانے کے بعد ایک جگہ رک گئے۔ اسے کھڑا کر کے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا گیا۔ کسی نے اس کے سر پر پڑی موت کے قیدیوں والی ٹوپی اتاری۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھیں کچھ دیکھنے کے لائق ہوتی، ایک زوردار لات اس کی کمر پر لگی اور وہ سامنے دیوار سے جا ٹکرایا، جس کے ساتھ ہی ایک مضبوط ہاتھ نے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ اختر کی آنکھیں جب کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو سامنے ایک کونے میں دھری کرسی پر وہی نوجوان بیٹھا تھا جس نے اسے گرفتار کیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اسے ایک آواز کسی دیوار میں سے آتی سنائی دی۔ گزشتہ تفتیشوں میں وہ اس سوال کا جواب بڑی سی گالی سے دیا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ شاید احساس جرم اس پر غالب تھا یا اس کے لاشعور میں کوئی خوف بیٹھ گیا تھا۔ اس نے مخاطب کی طرف دیکھے بغیر کہا، اختر حسین، شرکت ہسپتال کے بم دھماکے میں تمہارے ساتھ اور کون ملوث ہے؟ اچانک ہی اگلا سوال کسی کوڑے کی طرح اس کے اعصاب پر لگا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ اچانک اس طرح براہ راست یہ سوال ہوگا۔ معمول کی تفتیش میں بھی پہلے اس کی شناخت مکمل کی جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کا نہ جانے کیا طریقہ کار تھا۔ شاید وہ اسے نفسیاتی طور پر بے بس کر کے اس سے سب کچھ اگلوا لینا چاہتے تھے۔ شاید اس طرح وہ اسے یہ بتانے جا رہے تھے کہ انہیں اس کے متعلق تمام باتوں کا پہلے ہی سے علم ہے۔ شاید اسلم نے انہیں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہو۔ بیک وقت کئی خیالات بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن پر لپکے۔ کون سا ہسپتال؟ کون سا دھماکہ؟ اس نے گھبرا کر جواب دیا، اچھا، تم نے اتنے دھماکے کیے ہیں کہ اب ایسے سوال کر رہے ہو؟ شرکت ہسپتال کے علاوہ اور کون کون سے دھماکے میں تمہارے ہاتھ ہیں؟ زہریلی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے میجر خان نے اگلا سوال کیا۔ دیکھیے، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ میں نے کسی اختر نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اچانک اس کے پہلو میں لگنے والی زوردار ضرب نے اس کی زبان گنگ کر دی۔ وہ بڑا سخت جان تھا، لیکن اس کے منہ سے بے ساختہ ہائے نکل گیا۔ اس کی پشت پر کھڑے موت کے فرشتے میں سے ایک نے اس کی داہنی پسلی پر ہاتھ کی ضرب لگائی تھی۔ اختر کو یوں لگا جیسے اس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔
لیکن ضرب لگانے والے نے اسے سر کے بالوں سے پکڑ کر پھر سیدھا کھڑا کر دیا۔ اگر تم نے میرے اگلے سوال کا براہ راست اور صحیح جواب نہ دیا تو ایک ایک کر کے تمہارے جسم کی ساری ہڈیاں توڑ دوں گا، جس کے بعد اپاہج کر کے ہم تمہارے مالکان کو پارسل کر دیں گے۔ بے فکر رہنا، تم پر گولی ضائع نہیں کی جائے گی، گولی تمہیں وہی ماریں گے، ہم تمہیں سرحد کے پار پھینک دیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری اصلیت کا ہمیں علم نہیں ہے؟ یہ کہہ کر اس نے چودھری اختر کو اس کے گاؤں کے نام سے لے کر اس کے سارے جرائم ایک ایک کر کے بتا دیے۔ اب اسے سمجھ آئی کہ انہوں نے اختر کی اصلیت کیوں دریافت نہیں کی تھی۔ یہ تو اس کے متعلق پہلے ہی سے سب کچھ جانتے تھے۔ اسے علم نہ ہو سکا کہ جب اسے سیف ہاؤس پر لایا گیا تو یہاں موجود ایک صوبیدار صاحب نے، جو اس کے علاقے میں 1.5-2 سال ڈیوٹی کر چکے تھے، اسے فوراً پہچان لیا، جس کے بعد اس سے متعلق تمام معلومات ان لوگوں کے پاس فوراً پہنچ گئی تھی۔ دیکھیے جناب، میں مانتا ہوں کہ ہم لوگ سمگلنگ کرتے ہیں، لیکن جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ سچ نہیں۔ اختر نے سنبھل کر کہا، ٹھیک ہے، میرے خیال سے تم ابھی تک خود کو پولیس کی حراست میں سمجھ رہے ہو۔ پہلے تمہاری غلط فہمی دور کر دی جائے، اس کے بعد تم سے ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ ابھی اس نے کمرے سے باہر قدم دھرا ہی تھا جب اچانک اختر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک مضبوط نائلن کی ڈوری سے پیچھے باندھ دیے گئے، جس کے بعد وہاں موجود تینوں جوانوں نے اسے تختہ مشق بنایا۔ وہ اسے بڑی نفرت اور حقارت سے پیٹ رہے تھے۔ شاید ان لوگوں کو اختر کی اصلیت کا علم تھا، اور شرکت ہسپتال کے دھماکے نے ان سب کے دل میں اس کے لیے بے پناہ نفرت پیدا کر دی تھی۔ میجر خان نے صحیح کہا تھا، یہ واقعی پولیس نہیں تھی۔ ابھی 10-15 منٹ ہی گزرے تھے جب اختر نے ان سے پانی مانگنا شروع کر دیا، لیکن وہاں اس کے لیے سوائے اذیت، مار اور نفرت کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ لوگ باری باری اپنی طاقت اختر پر آزما رہے تھے۔ مزید 10 منٹ کی مار نے اسے ادھموا کر دیا۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، بتاتا ہوں، اور چلانا شروع کر دیا۔ لیکن یہ لوگ تو شاید بہرے تھے، کیا مجال جو کسی نے اس کے بات پر کان بھی دھرے ہوں۔ وہ مسلسل اپنے کام میں مصروف رہے۔ اختر بالآخر بے ہوش ہو گیا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح جان چھوٹ گئی، لیکن انہوں نے اسے ایک لمحے کی مہلت دینے سے بھی انکار کر دیا۔ بمشکل 3 منٹ کے بعد ہی وہ لوگ اسے ہوش میں لے آئے اور اس کی منت سماجت کو نظر انداز کر کے پھر اس پر ٹوٹ پڑے۔ اختر کو یوں لگا جیسے واقعی اس کے جسم کی تمام ہڈیاں ایک ایک کر کے توڑی جا رہی ہوں، اور جیسے واقعی وہ لوگ اسے محتاج اور اپاہج بنا کر سرحد پار پھینکوانے پر تل گئے ہوں۔ اس نے زمین پر لوٹنیاں لیتے ہوئے گڑ گڑا کر ان سے معافیاں مانگنی شروع کر دیں۔ بے بسوں کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے وہ اپنا جرم قبول کر رہا تھا، لیکن وہ لوگ اپنے ہاتھ روکنے پر تیار نہیں تھے۔ ایک آدمی مسلسل اسے ہاتھوں، پاؤں اور وہاں دھرے ایک بید سے مارتا رہتا، جس کے بعد دوسرا اپنی باری سنبھال لیتا، اس کے بعد تیسرا۔ اس طرح باری باری آرام کرنے کے بعد وہ پھر اپنی باری کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس درمیان 2 مرتبہ وہ بے ہوش ہوا۔ آدھے گھنٹے کی مار نے اسے انسان سے گدھا بنا دیا تھا۔ وہ طوطے کی طرح اپنے جرائم کی تفصیلات بیان کر رہا تھا۔ شاید اب انہیں رحم آ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کے سامنے ٹیپ ریکارڈر رکھ دیا تھا، اور اختر ساری واردات یوں سنا رہا تھا جیسے کوئی طالب علم انگریزی کا مضمون زبانی یاد کرنے کے بعد سنا رہا ہو۔ بیان کے خاتمے پر اس نے پانی مانگا، اور ان میں سے ایک نے سامنے پڑا مٹی کا گھڑا اٹھایا، جانوروں کی طرح کھلے اس کے منہ میں پانی انڈیلا، اور وہ گھڑا باقی پانی سمیت اس کے سر پر دے مارا۔ وہ لوگ اس سے اس طرح نفرت سے گھور رہے تھے جیسے ان کا بس چلتا تو اسے اس طرح مارتے مارتے جان سے مار ڈالتے۔ اس کے سر پر گھڑا مارنا بھی ان کی نفرت کی دلیل ہی تو تھی۔ شرکت ہسپتال میں بم دھماکے کا اقرار اس کے منہ سے سننے کے بعد تو وہ اس کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ اختر کو یوں لگا جیسے اسے جان بوجھ کر ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا گیا ہے جن کے پیارے اس دھماکے میں مارے گئے تھے، اور جو اس ساری تباہی کا انتقام اب اس سے لینے پر تل گئے ہوں۔ اسے یوں لگا جیسے اب وہ کبھی زندہ بچ کر یہاں سے نہیں جا سکتا۔ یہ لوگ اسے اسی طرح مارتے مارتے بالآخر جان سے مار ڈالیں گے۔ لیکن قدرت کو شاید اس پر رحم آ گیا، کیونکہ ان میں سے ایک باہر نکل گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ میجر خان کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اختر کے بیان والا ٹیپ ریکارڈ انہوں نے میجر کے نزدیک رکھ دیا تھا۔ کیوں جوان، کچھ یاد آیا یا نہیں؟ میجر خان نے اس کی حالت پر ایک نظر ڈال کر طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ بتاتا ہوں، خدا کے لیے مجھے مت ماریں۔ اس نے چاہا کہ گڑ گڑاتے ہوئے میجر کے پاؤں پکڑ لے، لیکن ابھی وہ اپنی جگہ سے ہلا ہی تھا جب ایک زوردار ٹھوکر اس کے سر پر لگی اور اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہیں سے بات کرو، ان لوگوں پر میرا بھی کنٹرول نہیں۔ جب تک تم سب کچھ بتا نہیں دو گے
تمہیں یہیں رکھیں گے اور تمہارا یہی حشر کرتے رہیں گے۔ میجر نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا۔ اچھا اچھا، اختر نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا اور ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے ٹیپ ریکارڈ رکھ دیا۔ اب میجر صاحب اس سے سوال کرتے اور وہ ان کی تفصیلی جواب دیتا رہا۔ انہوں نے پہلے اس سے شرکت ہسپتال کے دھماکے سے متعلق تمام باتیں بالتفصیل پوچھیں، پھر راہ کے جال میں پھنسنے سے آج تک کی ساری کہانی سنی۔ اس درمیان اسے 3-4 مرتبہ پینے کے لیے پانی دیا گیا۔ اختر کی تفتیش 6 گھنٹے مسلسل ہوتی رہی۔ اسے علم تو نہیں تھا، لیکن وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ ساری رات گزر گئی ہے اور اب صبح ہونے والی ہے، کیونکہ وہ لوگ اسے اندھا کر کے پارک سے یہاں تک اور اس کی کوٹھڑی سے اسے کمرے تک لائے تھے۔ اختر کو یقین نہیں تھا کہ وہ اپنے قدموں پر چل کر اب واپس یہاں سے کہیں اور جا سکے گا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میجر خان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے اجازت تو نہیں کہ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑا جائے، لیکن میں تمہیں ایک چانس دے رہا ہوں۔ اب تمہاری جان تو قانون سے نہیں چھوٹے گی، البتہ اگر تم چاہو تو ہم سے اپنی جان ضرور چھڑا سکتے ہو۔ اختر نے اس کی طرف بڑی ترہم انگیز نظروں سے بھیک مانگنے کے انداز میں دیکھا تھا۔ ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے، جہاں تم پیسے دے کر مزید مار کٹائی سے ضرور بچ جاؤ گے، لیکن ایک شرط پر کہ تم یہاں موجود کسی بھی شخص کو جو کسی بھی طرح بھارتیوں کے لیے کام کر رہا ہے گرفتار کرواؤ۔ ان کے تمام ممکنہ ٹھکانے بتاؤ اور وہ سب کچھ بتاؤ جو تم جانتے ہو۔ میں تمہیں 6 گھنٹے کی مہلت دے رہا ہوں۔ اس دوران اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنے ذہن پر زور ڈال کر یاد کرو۔ مجھے ایک ایک تفصیل چاہیے۔ شاہپور کے ٹریننگ سینٹر میں جن لوگوں کو تم نے دیکھا تھا ان سے متعلق ایک ایک تفصیل، ان کی شکل یاد کرو، اچھی طرح یاد کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اور ہاں، ایک بات کان کھول کر سن لو کہ تمہیں کسی اور نے نہیں، تمہارے آقاؤں نے ہی گرفتار کروایا ہے، جن کے لیے تم نے اپنی مادر وطن سے غداری کی، اپنے بے گناہ لوگوں کا خون بہایا۔ انہوں نے تمہیں استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا، کیونکہ اب تم ان کے کام کے نہیں رہے تھے، اس لیے انہوں نے تمہارے متعلق ہمیں اطلاع دے دی۔ لعنت ہے تم پر، لعنت ہے تم پر۔ میجر خان نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور وہ باہر آ گیا۔ اسے امید تھی کہ آخری نفسیاتی کوڑا جو اس نے چودھری اختر کے ضمیر پر لگایا تھا اسے ضرور جگا دے گا۔ میجر خان کے جاتے ہی انہوں نے اختر کو کھڑا کر دیا۔ اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہونا مشکل ہو رہا تھا، پھر بھی وہ ہمت کر کے کھڑا ہو ہی گیا۔ ایک مرتبہ پھر اس کے سر پر وہی ٹوپی چڑھا دی گئی اور وہ ٹھیک اسی طرح اختر کو گھسیٹ کر اسی کوٹھڑی میں لے آئے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے حیرت انگیز طور پر اسے مارا نہیں۔ شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ اب مزید مار کہیں اس کی جان ہی نہ لے لے۔ انہوں نے دوبارہ اسے کوٹھڑی میں داخل کرنے کے بعد اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور چپ چاپ باہر آ گئے۔ ان کی روانگی کے بعد اختر کو اپنے جسم سے زیادہ روح کی تکلیف نے گھائل کر دیا تھا۔ اسے راہ نہیں پکڑوا دیا، اس کا ناجائز استعمال کرنے کے بعد اسے گرفتار کروا دیا۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے آپ سے گھن محسوس ہونے لگی تھی۔ غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ گندے کاغذ کی طرح استعمال ہوتا آیا ہے۔ اس کی یہ اوقات تھی؟ اتنے بڑے بدماشوں کی اولاد کو ہندوؤں نے کتے کے پلے کی طرح اپنا غلام بنانے کے بعد اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ غصے، بے بسی اور اذیت نے اسے لاچار کر ڈالا۔ اسے اپنا سر گھومنے کا احساس ہو رہا تھا۔ ساری زندگی کی بھینٹ چڑھانے والے اختر کو اس بات کا تو علم ہی نہیں تھا کہ اس کا ضمیر اس طرح کبھی انگڑائی لے کر بیدار ہو جائے گا اور اسے مار ڈالے گا۔ میجر خان کا ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترا تھا اور تازیانہ بن کر اس کے ضمیر پر برس رہا تھا۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ کیا کرے، کدھر جائے؟ کیا اپنے جذبات سے کسی کو آگاہ کرے؟ کوئی اس کی بات پر یقین کر لے گا کہ اس کا ضمیر جاگ پڑا ہے؟ وہ چاہتا تھا کہ راہ کو تباہ کر دے، ان تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے مار ڈالے جنہوں نے اس کا جیتے جی مار ڈالا تھا، جنہوں نے اس پر جادو کر کے اس سے اتنا گھناؤنا اور گھٹیا کام کروایا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اس زمین میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور مکروہ انسان ہے۔ شاید اس کا جرم جاننے کے بعد اس کا کوئی رشتہ دار بھی اس پر تھوکنا پسند نہ کرتا۔ شاید اب وہ تختہ دار پر جھولنے تک اسی طرح نفرت کا شکار رہے گا، کہیں وہ پاگل ہی نہ ہو جائے۔ لیکن ایک راستہ تھا اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا، ایک راستہ اس کے پاس تھا۔ کسی طرح وہ یہاں سے نکلے اور ان تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے مار ڈالے جنہوں نے اسے اس حال تک پہنچایا تھا کہ وہ خود اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کر لے، اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ کیا یہ لوگ اسے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دے دیں گے؟ خدا جانے اس گایتری نے اب تک اس جیسے کتنے پاکستانیوں کی رگوں میں وطن دشمنی کا زہر گھولا ہوگا۔
اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے گناہوں کا احساس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تھا اور سچے دل سے دعا مانگی تھی کہ اسے زندگی میں اتنی مہلت مل جائے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کر لے۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح اسے اللہ تعالیٰ ایک موقع اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا کر دیں۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اسے اپنی آنکھوں میں اپنے گناہوں کے سبب نمی کا احساس ہوا تھا۔ اسے اپنے گاؤں کی مسجد کے مولوی صاحب یاد آ گئے، جنہوں نے ایک روز اس کے باپ سے کہا تھا کہ اگر تم نے واقعی کسی مسلمان گھر میں جنم لیا ہے تو ایک دن ضرور تمہارا ضمیر جاگے گا اور تم پچھتاؤ گے۔ مولوی صاحب نے کتنی سچی بات کہی تھی۔ اسے نہ جانے کہاں سے مولوی صاحب یاد آ گئے تھے۔